السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے بارے میں سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے۔ تو جنت کے حالات کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے اہل جنت کے گھر والے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اہل جنت یعنی جنتی لوگ جو ہیں ان کی فیملیز کہاں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی جنت والوں کو ان کے خاندان والوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو جو نیک ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے، یعنی وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ لیکن شرط کیا ہے یہاں؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ نیک ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ایمان کی بات بھی نہیں کی گئی، کیونکہ ایمان تو بنیادی شرط ہے ہی جنت میں داخلے کے لیے، لیکن اصل جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے ایمان کے بعد وہ ہے نیک عمل۔ اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان اپنی اولاد کے ساتھ مل جائیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، یعنی ایمان میں اپنے بڑوں کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں ایمان کا ذکر ہے، اور بنیادی طور پر یہاں ایمان والوں اور پھر ان کی اولاد میں سے بھی جو ایمان والے ہیں ان کا اکٹھا کرنا بیان کیا گیا ہے، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہ کریں گے، یعنی جو اوپر کے درجے والے ہوں گے وہ نیچے نہیں لائے جائیں گے، بلکہ اگر اولاد نیچے کے درجے پر ہے تو اس کو اوپر لے جایا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، یعنی ہر انسان اپنے آپ کو اگر جہنم سے چھڑانا چاہتا ہے تو پھر اس کو عمل کی پونجی دے کر، عمل کی کرنسی دے کر چھڑانا ہوگا۔ یعنی جیسے آپ ایک گھر لیتے ہیں مورگیج پر، تو جب تک آپ اس کی ساری قسطیں پے نہیں کر چکتے اس وقت تک وہ آپ کے نام نہیں ہو سکتا۔ تو رہن کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ نے اگر اپنی کوئی چیز کہیں رہن رکھوائی ہوئی ہے اور اس کے عوض کچھ لیا ہوا ہے، تو جب تک وہ واپس نہیں کریں گے آپ کی چیز آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کس بات کی؟ کہ فیملیز کو وہاں اکٹھا کر دیا جائے۔ سورۃ غافر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس لائق ہیں، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ تو فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں بھی وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ کی بات ہے، بالکل وہی جو اوپر سورۃ الرعد میں گزری ہے، کہ جو جو نیک ہیں ان کے بڑوں میں سے اور ان کے بچوں میں سے اور بیوی وغیرہ میں سے، یعنی اوپر والوں کو بھی اور نیچے والوں کو بھی۔ پھر اہل جنت کے بیویاں اور ان کے بچے، تو جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا، یعنی ہر ایک کے ازواج ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبٌ، جنت میں کوئی کنوارا نہ ہوگا۔ جنتیوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ پاکیزہ ہوں گی۔ سورۃ البقرہ 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر ازواج مطہرہ کی بات ہوئی ہے، اور ان کے لیے وہاں پاک اور صاف بیویاں ہوں گی۔ مطہرہ کی تفسیر یوں کی گئی ہے، من الحیض والبول والبزاق۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ مطہرہ کا مطلب ہے کہ وہ حیض، پیشاب اور تھوک وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی، یعنی ایسی کوئی بھی ایکسکریشن نہیں ہوگی، صاف ستھری ہوں گی۔ پھر اسی طرح ہم عمر ہوں گی اور ان کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، بلا شبہ ہم نے ان کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا جو خامدوں کی محبوب اور ان کی ہم عمر ہیں، عرباً اترابا۔ اسی طرح سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56 سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جن و انس کے چھونے سے پاک ہوں گی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں ان سے پہلے، یعنی ان کے شوہروں سے پہلے، نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ پھر اسی طرح خوبصورتی کے علاوہ خوبصیرت بھی ہوں گی، یعنی اچھے کردار کی مالک ہوں گی۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 70 سے 72 میں جنت کی خواتین کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں خوبصورت عورتیں ہیں، خیرات، نیک، خیر سے، حسان، حسن سے، خوبصورت۔
تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں، نگاہیں نیچی رکھنے والیاں اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں۔ سورۃ صافات میں فرمایا اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ سورۃ صاد میں فرمایا اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، یہ ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ الرحمن ہو، سورۃ صافات ہو، سورۃ صاد ہو، ان سب میں جو کامن چیز ہے وہ قاصرات الطرف ہے، نگاہیں جھکانے والی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نگاہوں کو جھکانے کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جھکانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں حیا ہوگا، وہ غیر مردوں کی طرف نہیں دیکھیں گی، کسی اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگی، پاک دامن ہوگی، پاک سیرت ہوگی۔ اور یہ عورت کی بہت بڑی عزت اور اعزاز کی بات ہے، اور اس کی اصل قیمت اس کے حیا میں ہے اور اس کی پاک دامنی میں ہے۔ اور ان سب میں پھر نگاہوں کی خوبصورتی کی بات بھی ہے۔ پھر جنتی عورت کے دوپٹے کی بات بھی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے حیا بھی ہونا چاہیے اور دوپٹہ بھی ہونا چاہیے، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی عورت نے اس کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو ان دونوں کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ روشن ہو جائے گا اور خوشبو سے بھر جائے گا۔ یعنی صرف اس کے جھانکنے پر، یعنی خوبصورتی سے ہر چیز روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے ہر چیز معطر ہو جائے گی۔ اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ دوپٹہ سر کے لیے ہوتا ہے، صرف گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو جنتی عورتوں کے گیت کی بات بھی آتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی بیویاں اپنے شوہروں کے سامنے ایسی اچھی آواز سے گیت گائیں گی جو کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ ان کے گیت کے بول یہ ہوں گے، یعنی تھوڑے سے یہاں ذکر ہے، نحن الخیرات الحسان ازواج قوم کرام ینظرن بقرۃ اعیان۔ ہم خوش اخلاق اور حسین چہرے والیاں ہیں، معزز لوگوں کی بیویاں ہیں جو ٹھنڈی آنکھوں اور مسرور نگاہوں سے دیکھیں گے۔ تو خوش اخلاقی کا ذکر بھی ہے اور حسین چہرے والی اور معزز لوگوں کی بیوی۔ دنیا میں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت پاک دامن نیک خوبصورت بیوی کسی ایسے مرد کے ہاتھ آ جاتی ہے جو اس کے قابل نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر جہاں عورتیں اچھی ہوں گی وہاں ان کے شوہر بھی اچھے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی بول لکھے گئے ہیں، نحن الخالدات فلا نمتنہ، نحن الآمنات فلا نخفنہ، نحن المقیمات فلا نزعنہ۔ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہ مریں گی، ہم امن اور سلامتی والیاں ہیں، یعنی ہماری زبان یا کسی سے کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے، ہم کبھی نہ ڈریں گی، ہم مقیم رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی کوچ نہ کریں گی، یعنی یہ اسی جنت میں ہی ہمیشہ رہیں گی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے درمیان بہت اچھی محبت اور تعلق ہوتا ہے، لیکن ایک دن جدائی ہو جاتی ہے، یا کبھی شوہر پہلے فوت ہو جاتا ہے، کبھی بیوی پہلے فوت ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں جدائی کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ پھر جنت میں حوریں بھی ہوں گی۔ سورۃ الدخان میں آتا ہے کہ جنتیوں کی شادی حوروں سے کی جائے گی، اسی طرح ہوگا اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے اور ان کے لیے وہاں سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں، یعنی بڑی آنکھوں والی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح۔ پھر جنت میں حوروں کے لباس کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حلے پہنے ہوئے ہوں گی، یعنی ایک کے اوپر ایک لیئر ہوگی۔ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ یہ سابقون الاولون مقربون کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان پر موجود چمکدار ستاروں میں سب سے خوبصورت رنگ والے ستارے کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں حور عین سے ہوں گی۔ ہر بیوی پر 70 حلے ہوں گے جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت اور جوڑوں کے پیچھے سے نظر آئے گا، یعنی جسم بھی خاص طرح کے ہوں گے، جیسے سرخ شراب کو سفید بوتل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، بہرحال ڈسکرپشن اس طرح آتی ہے۔ پھر اہل جنت کے پاس خادم بھی ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے، جو جوان اور پھرتیلے ہوں گے۔ سورۃ الانسان میں فرمایا اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی موتیوں کا بکھرنا ایک ایسا حسین منظر ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک شادی میں جو ڈیکوریشن تھی وہ کتنے لاکھ کی تھی؟ 25 لاکھ۔ اور اس میں کیا تھا کہ
فلاورز کی جگہ موتیوں کی لڑیاں ڈیکوریشن کے لیے پورے شینڈلیئرز کے ارد گرد اور آس پاس جو تھے وہ ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جنت والوں کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے چکر لگائیں گے، یعنی گھومتے پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر، اور یہ جنت میں ہی رہنے والے ہوں گے۔ مخلدون کا لفظ آتا ہے ان کے لیے کہ وہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ عمر کے جس سال میں ہوں گے اس سے ان کی عمریں زیادہ نہیں ہوگی، یعنی ایجنگ نہیں ہوگی ان پر، کیونکہ جتنے ینگ ہوتے ہیں اتنے پھرتیلے اور بھاگ دوڑ کے اور خوبصورت، اور ان کی ادائیں اور ان کے منظر بھی کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح، یعنی اپنے مالک کے یا اپنے آقا کے کام پورے کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، تو دور سے یوں لگے گا جیسے موتی بکھر گئے ہوں، کیونکہ ان کے چہرے بہت روشن ہوں گے، ان کے رنگ، کپڑے، زیورات بہت خوبصورت ہوں گے، یعنی سجے بنے ہوں گے وہ بھی۔ حسبتہم لؤلؤا منثورا، یعنی اس سے زیادہ خوبصورت تشبیہ کوئی نہیں ہو سکتی جو کسی کی نمائندگی کرے۔ کم درجے والے جنتی کے خادموں کی تعداد کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کم تر درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے۔ ہر خادم ایسے کام پہ معمور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کریں گے۔ تو یہ ادنا درجے کی جنتی کی بات ہے، تو پھر اعلیٰ درجے والوں کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ جنت میں جتنی بھی چیزیں ہوں، نہ وہ اسراف کہلائیں گی اور نہ ہی وہ کسی قسم کی فضول خرچی ہے، ہر انسان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہے گا۔ پھر اہل جنت کی گفتگو کیا ہوگی؟ گفتگو کا آغاز، اختتام سلامتی اور رب کی تعریف پر مبنی ہوگی۔ سورۃ یونس میں فرمایا، ان کی دعا ان میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں بھی انسان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ کی تعریف کرتا رہے۔ ان کی گفتگو سلامتی پر مبنی ہوگی، کسی قسم کا لغو اور کسی قسم کی دل آزاری کی باتیں نہ ہوں گی۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا، وہاں نہ تو کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہا کریں گے۔ سورۃ مریم میں فرمایا، وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے مگر سلام، یعنی اس کا ایک معنی تو یہ کہ سلام آپس میں کریں گے، دوسرے یہ کہ جو بات کریں گے وہ سلامتی والی بات ہوگی، اس کے اندر کوئی تکلیف والی بات نہیں ہوگی۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی یا سلامتی والی ہوگی۔ لغو اور جھوٹ سے پاک گفتگو ہوگی۔ سورۃ النبا میں فرمایا، وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ وہ جھوٹ سنیں گے، وہاں وہ دنیا کے حالات کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ سورۃ الطور میں فرمایا، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے۔ فارغ ہوں گے، اب دنیا میں تو بیٹھ کے حالات ڈسکس کرنے کا موقع ہی کم ہوتا ہے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہا کرتے تھے، گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں کسی پہ زیادتی نہ ہو جائے۔ انسان کو اگر جنت کا شوق لگ جائے تو دنیا میں بھی جنت مل جائے، کہ گھروں میں اگر اللہ سے ڈر کے رہے تو کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے، نہ شوہر بیوی پہ، نہ بیوی شوہر کے حق میں، نہ ماں بچوں پہ، نہ بچے ماں کے حق میں، ہر ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار رہے۔ سو آج اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں دور ہونے پر رب کا شکر ادا کریں گے۔ سورۃ فاطر میں ہے، اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اسی طرح ان کی تسبیح اور تحلیل سانس کے ساتھ جاری ہوگی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن تھوکیں گے نہیں، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت کریں گے، نہ ہی ناک صاف کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا؟ یعنی وہ کھانا جو کھائیں گے تو وہ پیٹ میں کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، یعنی خوشبو ہوگی۔ ان کو تسبیح اور ہم اسی طرح فطرت کے اندر الہام کر دیے جائیں گے، جس طرح سانس کو الہام کر کے فطرت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہم سانس لیتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں سانس لے رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانس نہیں رکتا، ایسے ان کی تسبیح نہیں رکے گی، یعنی وہ خود بخود ان پر جاری ہوتی رہے گی۔ دنیا میں کوشش کرتے ہیں، ادھر شروع کرتے ہیں، ادھر کوئی بات ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہاں سے کیا کر رہے تھے، لیکن وہاں یہ ہے کہ وہ خود بخود ہی جاری رہے گی سانس کی طرح۔ اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے، یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ۔ پھر اہل جنت کی کچھ خواہشات بھی پوری کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے،
وہ اس کی آہٹ نہیں سنیں گے، اور وہ اس میں جیسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، یعنی جو جو چیزیں وہ چاہیں گے وہ سب ان کو ملیں گی۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے، یعنی دل کی خواہش بھی پوری ہوتی رہے گی اور جو زبان سے مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ سورۃ زخرف میں آتا ہے اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، یعنی دیکھ کے بھی خوش ہو جائیں گے، اور اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ سورۃ قاف میں فرمایا ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے اور بھی ہے۔ سورۃ یاسین میں فرمایا ان کے لیے اس میں بہت پھل ہوں گے، اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو طلب کریں گے۔ سلام اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، پسند کے پھل اور گوشت ہوگا۔ سورۃ طور میں فرمایا اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ اسی طرح دیگر خواہشات بھی جو انسان کی دنیا میں جیسے ہوتی ہیں، مثلاً اگر کسی کو جنت میں کھیتی باڑی کی خواہش ہوئی تو وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا اپنی موجودہ حالت پہ تو راضی نہیں؟ یعنی مفت میں سب کچھ مل رہا ہے۔ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ بیج ڈالے گا، پلک جھپکنے میں اگ جائے گا، پک بھی جائے گا، کاٹ بھی لے گا، اور اس کے غلے کے کھلیان پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غلہ نکالتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگاتے ہیں، وہ پہاڑوں جتنی ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے، یعنی جب یہ ہو جائے گا تو کہا جائے گا رکھ لو، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی، یعنی پوری جنت ہی مل گئی پھر بھی کچھ اور شوق پیدا ہو گیا۔ یعنی انسان کے اندر انسٹنکٹ میں ہے یہ چیز کہ اس کو مزید کی طلب رہتی، کچھ اور کروں کچھ اور کروں۔ اسی طرح اولاد کی خواہش پوری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل، پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے، بالکل نیو بورن چاہیے یا 1 سال کا چاہیے، کتنا چاہیے، تو عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی۔ پھر جنت میں بازار بھی ہوں گے اور حسن و جمال کو بڑھانے والے۔ دنیا میں تب بازار میں ہو کر آئے تو آپ کو نہانے کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ اتنی پولوشن ہوتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آیا کریں گے، اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے۔ جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں، کپڑوں اور گھروں میں مشک بھر جائے گی، اور اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے ہمارے پیچھے تو تمہارا حسن و جمال بھی خوب بڑھ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں حسن و جمال بڑھتا چلا جائے گا انسان کا، دنیا میں تو کم ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، خصوصاً بڑھاپے میں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، یعنی ایجنگ تو ہے ہی نہیں نا، ہمیشہ ہی جوان رہیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جہنم والوں کی سزا بھی بڑھتی رہے گی، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو دور دور سے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی پائی جائے گی، یعنی جنت سے باہر نکل رہی ہوگی۔ لیکن جنت کی خوشبو سے محروم رہنے والے کچھ بد نصیب بھی ہوں گے، ان میں سے ایک مال و متاع حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دین کا علم، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ پھر اپنی نسبت بدلنے والا، عبداللہ ابن عمر سے مروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے، یعنی جو جس کا بچہ ہے اس کو اسی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا، بہن کا بچہ، بھائی کا بچہ، پھر وہ بچے اپنے باپ کی بجائے دوسرے باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ پھر ذمی کو قتل کرنے والا، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا، ذمی وہ نان مسلم جو جزیہ دے کر کسی مسلمان حکومت میں رہ رہا ہو، تو جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ پھر شرم و حیا سے عاری عورتیں، صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم والوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، یعنی ظالم حکمران ہیں۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، یعنی سی تھرو ہے، مردوں کو مائل کرنے والی اپنی طرف اور خود بھی مائل ہونے والی، مائلات ممیلات۔ ان عورتوں کے سر بختی اونٹ کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں، وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔
حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے، یہاں فاصلہ بتایا نہیں گیا کہ کتنی۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کو جنت سے محروم کرنے والے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جنت میں لوگوں کے کچھ رینکس بھی ہوں گے، جیسے جنت کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے، یعنی پچھلی امتوں میں سے بھی جو ادھیڑ عمر میں فوت ہوئے ان کے وہ سردار ہوں گے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی جو جوانی میں فوت ہو گئے۔ تو جنتی عورتوں میں سب سے افضل، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ لکیریں کیسی؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل 4 عورتیں ہوں گی، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم بنت عمران کے بعد جنتی عورتوں کی سردار یہ 3 عورتیں ہیں، فاطمہ، خدیجہ اور فرعون کی بیوی آسیہ، یعنی یہاں ترتیب تھوڑی فرق ہے۔ جنتی عورتوں کی صفات، انس بن مالک کہتے ہیں کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصہ اور ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائے، یعنی شوہر کو راضی رکھنے والی۔ پھر جنت کے اندر جانور اور پرندے بھی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو اور اس کی مٹی سے مسح کر لو کیونکہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہیں، یعنی بکری جنت میں ہوگی۔ اڑنے والا یاقوتی گھوڑا، ابو ایوب کہتے ہیں ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، کیا جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں داخل ہو گئے تو تمہیں ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا اور اس کے 2 پر ہوں گے، تم اس پر سواری کرو گے جہاں چاہو گے گھومتے پھرو گے۔ یہاں تو لوہے کے جہاز ہوتے ہیں نا، تو وہاں یاقوت کے۔ جنت میں ہمیشگی ہوگی، خلود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ سورۃ الحجر میں فرمایا اس میں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے، تھکیں گے نہیں، کتنی مزے کی بات، اور کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ دنیا میں تو کرائے کے گھر پہ دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کہ کب کوئی نکلنے کو کہہ دے۔ جنت میں موت نہیں۔ سورۃ الدخان میں فرمایا جنت میں کوئی بیماری، تکلیف اور بڑھاپا نہ آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو بے شک تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ آرام میں رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ بھی ہے، اور زیادہ الحسنہ سے بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے۔ جنتی کہیں گے وہ کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے گئے، ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دیے گئے، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی بیچ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، بے شک تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے۔ جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ ابو رزین کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو دیکھے گا؟ ابن معاذ راوی کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن ہر شخص تنہا اللہ کو دیکھے گا؟ اور اس کی مخلوقات میں اس کی کیا مثال ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو رزین کیا تم میں سے ہر ایک 14ویں رات کے چاند کو الگ الگ نہیں دیکھتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تو بہت عظمت والا ہے، چاند تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، بس اللہ تو زیادہ بزرگ اور اعظم ہے۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہوگی، یعنی سب سے زیادہ ان کو جس چیز سے خوشی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہ ہوگی۔ پھر خاص طور پر ہر جمعہ کو جو یوم المزید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا اور دبا تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے۔ میں نے کہا یہ اس میں کالا دبا اور نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں افضل اور سردار ہے، اور اسے ہم قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے۔ میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، پر جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے جو نہایت عالی شان ہوں گے، نبی آئیں گے یہاں تک کہ ان پہ بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے، پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے، یعنی ہر ایک کا مقام الگ ہوگا۔ بس ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے۔ وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ وہ مقام ہے جس میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں، ان کو عزت دے رہا ہوں، سو تم مجھ سے مانگ لو۔ چنانچہ وہ یہ سوال کریں گے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں، تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تمہیں میری تکریم دے دی ہے۔ میں راضی ہوں، تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو۔ چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا، اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جانے اور آنے میں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر تشریف رکھیں گے، ان کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی ہوں گے۔ بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے، وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور عیب نہیں ہوگا، یا سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کے ہوں گے۔ ان میں سے ہی اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے جس کی پیچھے ہم ڈسکرپشن پڑھ چکے ہیں کہ اندر سے اندر مزید نکلتے جائیں گے۔ اس میں نہریں ہوں گی، ان میں پھل میوے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، ان میں ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے خدمت گزار ہوں گے۔ وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں گے، اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں گے۔ اسی لیے اس دن کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا۔ استاد ٹائم مینجمنٹ ہے، میں سوچ رہی تھی اگر انسان صرف یہ سوچے معاملہ ہے، لوگوں سے کوئی کام ہے، وقت کا استعمال ہے کہ مجھے یہ وقت کو اللہ کے دیدار کے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے، تو خود بہت فوکس میں بھی فائدہ ہوگا۔ بالکل، ورنہ آج کے انسان کی سب سے بڑی مشکل، ایون ہم انسان کی بات نہیں کرتے، اپنے دین والوں کی بھی میں دیکھتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ اور سیلف آرگنائزیشن جو ہے ان کی، وہ اس میں بہت کمی ہے، اس کے سے وہ کام وقت پہ نہیں کر پاتے کیونکہ ذہن ان کے یہاں وہاں بکھرے ہوتے ہیں۔ اسٹیون کوے نے کہا تھا نا 7 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل جو ہے ہائیلی افیکٹو پیپل، تو اس میں ایک دے کیپ اینڈ ان مائنڈ، یعنی انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم جنت کو سامنے رکھ کے کام کریں نا، کوئی کام مشکل نہ لگے۔ تو یہ تھا جنت کا بیان جس میں سب سے ہائیسٹ ڈیلائٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، ظاہر ہے کہ اعلیٰ ترین چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر محنت بھی اتنی ہی کرنی پڑتی، اتنی ہی قربانیاں بھی کرنی پڑتی۔ تو اس لیے انشاءاللہ کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا جنت میں لے جانے والے اعمال، اور ساتھ ہی کچھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آراف والوں کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں، اور کچھ بیچ میں آراف میں ہوں گے جو بعد میں جنت میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔